جزا دوں گا۔ ہر چیز میں ریاء اور دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہے روزے رکھو، اس کے ذریعے سے تمہارا اخلاص زیادہ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ والحج تشییدا للدین، اور حج کو دین کی تقویت کا سبب قرار دیا۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے احکام ہیں۔ ہم یہ تعلیمات سے دور ہیں، ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بی بی نے ہمیں ہمیشہ، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، بچپن سے لے کر اس وقت تک، یعنی جب تک مدرسے میں نہیں گیا تھا، ہمیشہ سنتے تھے بی بی نے خطبہ دیا، بی بی نے خطبہ دیا، بی بی نے خطبہ دیا، لیکن آج تک اس خطیب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بی بی نے کہا کیا۔ یہ مظلومیت نہیں ہے بی بی کی، یہ بچہ جوان سے پورا ہو گیا۔ میں ان سے ہی پوچھتا ہوں، آپ نے کبھی سنا بی بی کا خطبہ خدا؟ آپ نے ہر مولوی ذاکر کو یہ سنا ہوگا کہ بی بی نے خطبہ دیا، آپ نے ان سے کیوں نہیں تقاضا کبھی کیا کہ ہمیں وہ خطبہ سناؤ؟ ہم خود بھی اس میں شریک ہیں۔ ہم نے اپنے خطیب اور راکب سے کبھی کیوں نہیں کہا او بندے خدا، بی بی نے جو ان کے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق بیان کیا تھا ذرا ہمیں بتا، وہ کلمہ حق کیا تھا؟ نے یہ بہترین تعلیمات اسلام کی بی بی ارشاد فرما دی ایک ایک چیز کو، اور فرمایا کہ اللہ نے حج کو دین اسلام کے مضبوط ہونے کا سبب قرار دیا۔ کیوں؟ مثلا یہاں پہ مسجد ہے، دو چار لوگ ہوتے ہیں، بڑی مسجد ہے اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن خانہ کعبہ وہ ہے، جب حج آتا ہے تو پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی عظمت کا دن ہوتا ہے، وہ قوت کا دن ہوتا ہے، حج کا دن پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں مسلمان کتنے کبھی ہیں۔ لہذا بی بی نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ حج کس لیے واجب قرار دیا؟ تاکہ مسلمانوں کی قوت دنیا پہ ظاہر ہو جائے کہ مسلمان کوئی کمزور قوم نہیں ہے، مسلمان بڑی طاقتور قوم ہے۔ یہ ارشاد فرمایا بی بی نے۔ اور عزیزان محترم، اس کے بعد بہت اہم جو ٹاپک جو ہے وہ بی بی چھیڑ رہی ہے امامت کا اور اپنی اطاعت کا۔ انشاءاللہ یہ کل اس کو ہم کریں گے، جو اس کا محور ہے غزوے کا، امامت و اطاعت اہل بیت کی، وہ کل بھی بیان کریں گے کہ اللہ نے امامت کو کیوں بنایا، ہماری اطاعت لوگوں کے پہ کیوں واجب کی، جس طریقے سے جی کہ اللہ نے یہ امامت رکھی کیوں، بنائی کیوں ہے، یہ کل بھی خطبہ انشاءاللہ ہم آگے سے پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی تقاضا نہیں کیا نا جی جی۔ تو یہ مظلومیت ہے بی بی کی کہ کوئی سنانے والا نہیں ہے، شاید ان کو خود نہ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا، کبھی خود زندگی میں ان سے پوچھنا انہوں نے نہیں پڑھا، تو آپ تک پہنچائیں گے کیا؟ یہ مظلومیت عزیزان محترم بی بی کی۔ آپ کل بھی میں نے بیان کیا کہ بی بی نے خطبہ دیا تو بی بی کے ہمراہ کنیزیں تھیں، سر پہ چادر موجود تھی، لیکن جب آپ کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو سر پہ چادر نہیں تھی۔ اور وہ دن یہی دن تھے بی بی کی بیماری کے، زیارت مفاتیح الجنان میں جو بی بی کی زیارت ہے، یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی قبل ان یخلقک،
فوجدکی صابرہ، اے بی بی اللہ نے تو تیری خلقت سے پہلے امتحان لے لیا تھا اور تجھے صابر بھی پایا تھا۔ شاید ہم پوچھیں پروردگار زہرا کا خلقت سے پہلے تو نے امتحان کیسے لیا تھا؟ ذرا مجھے بتا پروردگار زہرا کو صابرہ کیسا پایا تھا؟ تو شاید یہی آواز آئے کہ ہم نے زہرا کے سامنے شاید یہ منظر رکھے ہوں کہ شام کا بازار ہے، زینب بے چادر ہے، اے زہرا کیا تو برداشت کر سکے گی؟ دین پہنچانے کے لیے زینب کی چادر کی ضرورت ہے۔ فرمایا ہوگا بار الہ میں تیری کنیز ہوں، مجھے قبول ہے۔ اور شاید وہ منظر بھی آیا ہوگا کربلا میں جب شمر اپنے کنڈے خنجر سے زہرا کے لال کا گلا کاٹ رہا ہوگا۔ اے زہرا دیکھ تیرا حسین شمر کے خنجر کے نیچے آواز دی ہوگی پروردگار مجھے حسین کی قربانی بھی قبول۔ اور صرف اتنا نہیں عزیزو، مجھے تو وہ روایت بھی خون کے آنسو رلاتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں کہ محشر کا روز ہوگا، ایک منادی ندا دے گا، اے محشر والو اپنی آنکھیں جھکا لو، محمد کی بیٹی محشر میں آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر روایت میں ہے کہ بی بی اس انداز میں آئے گی کہ ایک ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہوگا، بلند آواز سے کہیں گی پروردگار آج فیصلے کا دن ہے۔ اجرکم اللہ، ازادارو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ روایت پڑھتے ہوئے۔ جب بی بی کی سواری محشر میں آئے گی، لوگوں کو کہا جائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو، محمد کی بیٹی آئی۔ ازادارو مجھے اتنا بتاؤ، محشر میں آنکھیں جھک جائیں گی، لیکن آئے رے یہی محمد کی بیٹی تھی، اپنے گھر میں تھی، ایک ظالم آ گیا۔ اجرکم اللہ، دروازہ دکل باب کیا، بطول پوچھتی ہیں کون ہے؟ کہا علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ بی بی نے کہا تمہیں پتہ نہیں اس میں محمد کی بیٹی رہتی ہے، یہاں پہ اللہ کا رسول کھڑے ہو کر سلام دیا کرتا تھا۔ آج
اچھا ہماری دعاؤں